بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے یزید کا آخر کارنامہ اور اس کا عبرتناک انجام۔ حجاز مقدس میں امام حسین کی شہادت کے بعد بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین پوری رہنائی اور دلاویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو دھوکے سے بیعت یزید قبول کروائی گئی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے دھوکے سے کر لی تھی وہ بھی اب بیعت یزید کو توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کی جاسوسی نے جب اسے حرمین شریفین میں بسنے والوں کی بیعت توڑنے کے متعلق اطلاع دی تو وہ بہت سٹپٹا گیا، اور پھر اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ مگر لوگ بدستور یزید سے اظہار نفرت کرتے رہے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام عالی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کا متعلق پہلے ہی جانتے تھے، اور ان لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کہیں لوگ دمشق جا کر اس کی عیاشی و فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب عثمان بن محمد گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگ لوگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ لوگ اس کی بیعت کو نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے، تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس دفعہ کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو قبیلہ اس کی کٹی میں پڑ چکی تھی ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وقت کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر جب چاہے خریدا جا سکتا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینہ الرسول کا وفد تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق و فاجر اور تارک صلاۃ ہے، کتوں بندروں کا شکاری اور لہو و لعب کا رسیا ہے، شراب کھلے بندوق پیتا ہے، محرمات کو جائز سمجھتا ہے، اور اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں لوگوں نے بتایا۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عامل بن گئے۔ یزید کے لیے حجازیوں کی مخالفت سہانے رو بن گئی۔ اب وہ ابن زیاد کو بھی اس کام پر معمور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ امام حسین کے قتل کے عوض میں اسے خراسان کی حکومت دینے کا وعدہ کر کے یزید نے انحراف کر لیا تھا اور اس کے بجائے اسد کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا۔ ابن زیاد بدنہاد کو حکومت کس طرح مل سکتی تھی؟ یہ تو قدرت کا انتقام تھا۔ بہرحال اب ابن زیاد بھی یزید سے متنفر ہو چکا تھا اور اس کے کسی بھی دوسرے کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یزید نے بڑی سوچ بچار کے بعد مصعب بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مصعب بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایتوں کے مطابق یہ تھا
کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، ان لوگوں کے سر قلم کر دینا۔ تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مصرف بن عقبہ نے مدینہ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت بڑی تھی، بڑے بڑے مقتدر اور ذیوکار لوگ شہید کر دیے گئے، اور بلاخر فوج یزید مدینہ منورہ پر قابض ہو گئی۔ اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے، محمد عربی کے منبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر، جنت کی کیاریوں میں ان کے گھوڑے لید اور پیشاب کر رہے تھے، اور وہ وحشت و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مدینہ الرسول کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ رہے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے بھی زائد پاک بازو کی عصمت طری کی۔ حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود و سلام کے ہدیے پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف یزید کے بدمعاش ضلالت و رذالت کی انتہا کر رہے تھے۔ یہ تھا یزید کا دوسرا کارنامہ۔ لعنت ہو خدا کی ایسی فوج بھیجنے والے پر اور ایسی فوج پر۔ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی۔ مصرف بن عقبہ ملعون راستے ہی میں مر گیا، اور یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے نے لے لی، اور پھر مکہ معظمہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجیکیوں میں رکھ کر کعبہ معظمہ پر پتھر برسائے اور کعبہ پر آگ پھینکی، جس سے غلاف کعبہ جلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کیا ظلم و ستم کی کوئی ایسی حد نہیں جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو، اور یہ سب کچھ یزید کے حکم سے ہوا۔ کربلا معلی کے واقعے میں یزید کو ملوث ہونے سے بچانے والے اس ظلم کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مدینہ منورہ میں جو قیامت بپا ہوئی اس کو چھوڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اجازت اسلام دیتا ہے یا نہیں۔ مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کی کیا تعبیر ہے؟ خامخواہ ایک مردود، ملعون اور زاندار درگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ضلالت و رذالت اور آتش جہنم کے اور کیا حاصل ہوگا؟ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید دم توڑ رہا تھا۔ اس کی حکومت کو 3 سال اور 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی عیاشی فحاشی کے علاوہ 3 سالوں میں 3 عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ نواسہ رسول اور ان کی اہل بیت کو شہید کروایا، شہر رسول کو لوٹا اور اس کی بے حرمتی کی، مولود رسول میں آگ لگائی اور کعبہ کے غلاف کو جلایا، اور اب وہ حمص میں کولنج کے شدید درد سے تڑپ رہا ہے۔ شاہی حکیموں کی سب دعائیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ درد 3 دن سے اٹھ رہا ہے اور مسلسل بڑھتا جاتا ہے، آخر اسی عذاب علیم میں گرفتار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ لعنت اللہ علیہ وامثالہ واعوانہ۔ بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی اور سیاہ تھی۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، اور باب صغیر دمشق میں جہاں اس کی قبر تھی اب وہاں ایک شیشے کا کارخانہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ پر شیشہ گالنے والی بٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کی سزا بھی یہی تھی۔ جتھے جتھے یزید دی ٹیک لگی رہنا، ای او ستون چو سی کندا، جا کے دیکھ لو اج بھی دمشق اندر، اوج بھی قبر ملعون چو سی کندا۔